زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ مالک کی رضا کی طرف ہر وقت متوجہ رہو۔ پڑھو تو اسی لیے، جیو تو اسی لیے، مرو تو اس کے لیے۔ کوئی بھی غلطی حقیقت میں اپنے آپ پر ہی ظلم ہے۔ جب آخرت سے تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ دنیا کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ تزکیہ نفس، اندر کی پاکیزگی، ایک ایسا کام ہے جو اس میں مشغول ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ گناہ گنے نہیں جا سکتے۔ جو گناہ آپ نے سمجھ کر کیے وہ تو آپ گن لیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو جانے انجانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہر کسی کا دل پریشان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کے نفرتوں کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو۔ اس میں صرف اللہ ہو تو یہ سکون پا جائے گا۔ اس دنیا کی تکلیف سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ ان وبائی امراض، ملکی حالات کی پیچیدگیوں اور ان نزاکت اور ان تکالیف میں، اس میں اگر راحت چاہیے، سکھ اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو۔ کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو۔ دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے، اس لیے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے، اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا۔ انصاف زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے، اور نتیجہ تو عمل پر اور کردار پر مرتب ہوگا۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو
اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو، اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ قوم کو رہنماؤں کی نہیں، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ رہنما تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ ہمارے رہنما تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے رہنما تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہنچی۔ مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ اعمال کا موقع ملنا ثواب ہے۔ اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا تو ثواب کوئی پہاڑ نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کبھی عادت نہیں بنتی، ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ مقام بدر پر برپا ہوا، بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی۔ خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو، مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ روز حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ ہماری بخشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما دے۔ عقیدت دل کا بھروسہ ہے جس کا تقاضا ادب ہے، اور ادب اطاعت کو چاہتا ہے۔ جب تک اس حیات مستعار کا ایک لمحہ بھی میسر ہے، اسے حیات جاودہ میں بدلنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دنیا کی زندگی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو، اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں تو وقتی طور پر اور لمحاتی بات ہوتی ہیں، بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ اطمینان ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جینے کی جو لذت ہے، جینے کا جو مزہ ہے، وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ دل کو چمکاؤ، اسے صاف کرو، روشنیوں کو سمیٹو اور کم از کم اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، بہن بھائیوں، اڑوس پڑوس سے تو جھاڑ جھنکار مٹانے کی کوشش کرو۔ نیکی گھر سے شروع کرو، اپنا کردار درست کرو۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے، لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے وابستہ کریں، جو ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہی دنیا میں آزمائش ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا رہے گا، عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا، تو اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ جلانے کی بہت ضرورت ہے۔ کردار کی بنیاد رزق حلال ہے۔ اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا۔ نتیجے قول پر نہیں، عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی تو زندگی ہے، موت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منوائیں۔ مرنا ہوتا ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا، اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا۔ جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو۔
ایسے لوگ مرا نہیں کرتے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا، صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے۔ اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا، اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو۔ جرائم کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا، پھر مکر کے آنسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہیں وہاں قتل عام ہوتا ہے، اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے، اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے۔ دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ سخت ہوگا۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے۔ انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے۔ جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے نا امیدی ملے۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا۔ چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ اے انسان، تو کیا ہے؟ یہ تجھ کو وقت بتلائے گا۔ پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشاں بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے، یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔ جو شخص نیک نیت رکھتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ ایمان والے اللہ کی اچانک پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے
جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا۔ اگر اتفاق ہو، اتحاد ہو، یگانگت ہو، دوستی ہو، تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، تب تو بات ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر تمہاری توہمات اور خرافات پر سمجھوتا ہو جائے تو یہ تباہی اور بربادی کی بات ہے، کیونکہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں کہ اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ عین موقع پر جب ضرورت ہو، علم کا یاد آ جانا اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ اسباب کی کمی سے پریشان نہ ہو، اسباب بنانے والے پر بھروسہ رکھو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عیش اور عشرت میں کیوں نہ رہتا ہو۔ دل کو عجب، ریا اور خیالات فاسدہ سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کا جو نام بھی پڑھا جائے وہ اسم اعظم ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عاجزی اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ اے وہ مالک کہ نہ مانگی ہوئی دعا بھی تیری جانب سے قبول ہے، تو نے ہر لمحہ دل کو سینکڑوں دروازوں کی کشادگیاں عطا فرمائی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر بلا اور ہر مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ وہ آئینہ ہیں جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور برائیوں کو دشمنوں کے ذریعے دیکھتا ہے۔ خود پسندی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں۔ فرزند آدم، اس دن کا غم جو ابھی نہیں آیا ہے اس دن پر مت ڈالو جو آ چکا ہے، کہ اگر وہ تمہاری عمر میں شامل ہوگا تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ جو لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے وہ ان کی چال بازی سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنی عادت میں تبدیلی پیدا کرو کہ اس سے تمہارے لیے خدا کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ انسان کی سانس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے، یعنی ہر سانس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے توفیق تو طلب کرے لیکن کوشش اور محنت نہ کرے تو وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ بیتابی پر صبر کے ذریعے غلبہ حاصل کرو، کیونکہ مصیبتوں پر بیتابی اجر و ثواب کو برباد کر دیتی ہے اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ سخاوت ضرورت کے موقع پر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سردار، حافظ قرآن
اور رات کی عبادت کرنے والے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی غذا کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے، لیکن اپنے عقل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، کہ اپنے پیٹ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو فاسد کر دینے والی چیزوں سے جمع کیے جا رہا ہے۔ زیب و زینت اعمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ لباس کی خوبصورتی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری عطا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا ہم بندوں کا کام ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق دے دی گئی، گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ عقل مند وہ ہے کہ جب کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اللہ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ جو شخص گمراہ سے راستہ معلوم کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ دوست کو کھو دینا غربت ہے، خواہ تم وطن میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر آپ صرف دوسروں کی رائے پر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی آدھی تخلیقی صلاحیت مر جائے گی۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، اور محسوس ہو بھی تو بری نہیں لگتی۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے تو آپ پر یہ بات کھلے گی کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معافی مانگنے کے قرض دار ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو اس مصیبت کے ٹل جانے کے بعد اہل غفلت کہتے ہیں، شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی، اور حق کو پہچاننے والے کہتے ہیں، شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ مردان خدا ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے میرے دوست، اللہ کا دوست تو وہی ہے جو موجود لمحے کا دوست ہو۔ کل کی بات کرنا
ہمارا طریقہ نہیں۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا دوزخ کی چابی ہے۔ اگر تو خود دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا تو کسی اللہ حوالے کا ہاتھ پکڑ لے، وہ تیرے تانبے کو سونا بنا دے گا۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ اے عزیز، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑ ڈال۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر مصیبت کے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اے بے حس کاہل، اٹھ اور اپنی پرانی بری عادتوں کی اصلاح کے لیے تلوار اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر، اور مثل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس دروازہ خیبر کو اکھاڑ دے۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر حقیقی کاریگر یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش ہے اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہیں، کوئی ہے جو اس سے بچ جاتا ہے۔ جو ظاہر میں الجھ کر رہ جاتا ہے وہ کبھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنی حیثیت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو بھول کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آگ پر چلنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اگر خدا نے تجھے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان اور آخرت میں جانے کا پختہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس اس کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ،
روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ بنا۔ جس طرح شہد کی مکھی ناقص رس کو شہد میں تبدیل کر کے انمول بنا دیتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت بندے کو انمول بنا دیتی ہے۔ توفیق بڑی انمول چیز ہے، اور ہماری توفیق تو صرف اللہ ہی کے دم سے ہے۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عشق میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ پیمانے وہاں نہیں چلتے۔ اللہ بڑا ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ سب سے بڑی محبت ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کر، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ مسافر خانوں میں آباد رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کر ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ زندگی آسان ہو جاتی ہے جب ہم کام سے کام رکھتے ہیں۔ خوشیوں کی تلاش میں جگہیں مت بدلو، پہلے خوش رہنا سیکھو، پھر آپ کے احساسات ہر جگہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جس طرح دوڑ میں جیت جانے والا منزل پر اکیلا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی کی دوڑ میں سبقت لے جانے والے کو تنہائی ملتی ہے۔ بات تو تب ہے جب دوسروں کا ہاتھ تھام کر چلا جائے۔ زندگی کے ہر میدان میں اپنا مقابلہ خود اپنے آپ سے کیجیے، دوسروں سے نہیں، ورنہ تنہا رہ جائیں گے۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ انسانیت کے ناطے تمام تعلقات میں خلوص ہی تو ہے، نہیں تو تمام تعلق صرف اور صرف ریت کے گھروندوں کی طرح ہے، جس کو گرانے میں پیش پیش انائیں اور ضدیں ہیں۔ زندگی کی کچھ پریشانیوں کا علاج انہیں حل کرنا نہیں، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو جس حالت میں مر گیا وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو بھی اخلاق پسند فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگر غصہ آ جائے تو درود پاک پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا درود کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ درود شریف کو ایک فرض کے طور پر ادا کیا کرو۔ وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس دنیا سے فارغ ہونا ہے۔ اگر محبت مانگتے ہو تو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کے سارے جذباتی کبوتر اڑا دو اور ایک ایک کر کے ہر چیز کو چھوڑ دو، پھر اللہ جانے، اللہ کے کام جانے۔ ہار جانا صرف سفر کو چھوڑ دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔
خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہم مسلمانی نہیں۔ ہم گفتار کے قاری ہیں لیکن عمل سے بالکل خالی۔ ہماری تبلیغ میں کیا کمی ہے؟ یہ کہ ہم منع کو منع تو کرتے ہیں، خود باز نہیں رہتے۔ محبت کی ابتدا محبوب سے ہوتی ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیتا ہے۔ کھا کھلا بچا کر مت رکھ، یہ بھی دنیا کی محبت سے نجات پانے کا ایک طریقہ ہے۔ کل کائنات کی قوتیں مل کر میرے اللہ کے سامنے ایک کیڑے کی ٹانگ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کسی دنیاوی مصیبت کا سامنا ہو تو اپنے مال کو اپنی جان پر فدا کر دو، اور کوئی مصیبت تمہارے دین پر نازل ہو تو اپنی جان کو اپنے دین پر فدیہ کر دو۔ لٹا پٹا شخص تو در حقیقت وہ ہے جس کا دین چھن جائے۔ آگاہ رہو جنت مل جانے کے بعد کوئی مفلسی نہیں، اور دوزخ مل جانے کے بعد کوئی دولت مندی نہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہ ہو وہ گویا نامکمل ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہلچل مچا دیتی ہے، اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، ہو کر رہتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرو، کیونکہ وقت بدل جاتا ہے اور اس میں دیر نہیں لگتی۔ کوئی بھی مضبوط معاشرہ ظلم کے سامنے ڈھال ہوتا ہے، اور معاشرے کی مضبوطی کا انحصار انصاف پر ہے، اور انصاف اسلام میں ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ عبادت کی قبولیت کی شرط صرف ایک ہے، اور اسے جانچنے کا صرف ایک معیار ہے کہ کون سے سجدے نے مجھے اللہ کے کتنے قریب کر دیا، کون سے عمل نے میرے دل میں اللہ کی طلب پیدا کر دی، اور کون سے وظیفے نے میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دی۔ عبادت کا اجر اسلام میں اللہ کا قرب ہے۔ موت ایسی صبح کا نام ہے جس میں دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام کا ذکر عقائد کو نکھار کر سامنے لاتا ہے اور عبادات میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور جب عبادات خالص ہوتی ہیں پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کے موسم بدل جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب شوق اختیار کر کے چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ اپنا رخ اللہ کی معرفت کی طرف لے کر اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں ڈبا دو، اللہ تعالیٰ کا قرب اور دیدار حاصل کر دنیا کو اور اس کی محبت کو چھوڑ دے، مخلوق سے جدا ہو کر اللہ کے ساتھ میں غرق ہو جا، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ میں آ جاتا ہے وہ خواہش اور نفس سے جدا ہو جاتا ہے۔
اسلام یہ ہے کہ شیطان کو فکر ہو کہ یہ بندہ مجھے پریشان کرے گا، یہ بندہ میری محفلیں اجاڑے گا، وہاں میری رونقیں مان پڑیں گی۔ یہ فکر شیطان کو ہونی چاہیے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے کہ مجھے شیطان سے چھڑا لو، مجھے شیطان سے چھڑا لو۔ اگر کسی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان سے نہیں چھڑا سکا تو پھر شاید اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ زبان تو الفاظ ادا کر دیتی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صدق دل سے اللہ اللہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو جو مصروفیت ہے وہ تمہیں فراغت دے گی۔ اسلام کسی فرد کو اقتدار میں لانے کا نام نہیں، اسلام تو اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا نام ہے۔ ایمان اس کمال کا نام ہے کہ بندہ جہاں ہو سلامتی کا امین، سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی رکھنے والا ہو۔ موت تو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ طریقہ ادب یہ ہے کہ بات مختصر ہو اور اس میں سارا مفہوم آ جائے، اور قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ چند لفظوں میں سارا مفہوم سمو دیتا ہے۔ اللہ جو حلال روزی دے رہا ہے اس پر قناعت کیجیے۔ آپ نے قیامت تک ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آپ کے پاس چند سانسیں ہیں جو گزر جائیں گی۔ ذکر دل کی اصلاح کی آخری دوا ہے۔ اگر کسی کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا مرض لا علاج ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسلام اعتدال میں ہے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں وہ اچھائی، امن اور آسانی پیدا کر رہا ہے یا معاشرے میں خرابی کا سبب بن رہا ہے۔ جو جتنا صاحب اختیار ہے اتنا وہ جواب دہ ہے۔ ضد اور انا میں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نصیب نہیں تو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ معاشرے کی تنگی اور تکلیف کا سبب ہمارا اپنا کردار ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ ہم جو ڈرتے ہیں تو یہ وجہ نہیں کہ موت سے ڈرتے ہیں۔ سب کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ موت نے آنا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے، تیاری کی کمی سے۔ اگر کسی کے پاس ایک دن کا خرچہ بھی نہیں اور آپ اسے کسی دوسرے ملک میں جا کر چھوڑ آئیں تو وہ ڈرے گا تو صحیح۔ نہ اس کی وہاں واقفیت، نہ اس کے پاس سرمایہ، نہ اس کا وہاں کوئی ٹھکانہ۔ تو آخرت کو جب ہم نے اس طرح چھوڑ رکھا ہے تو ہمیں ڈر تو لگے گا۔ خلاف اسلام زندگی ایسے ہے جیسے کوئی دہکتی آگ پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ دولت بھی جمع کر لے، قیمتی لباس بھی خرید لے، اچھی گاڑیاں بھی رکھ لے، اسے آگ پر سکون نہیں مل سکتا، آرام نہیں مل سکتا۔ طرح طرح کی بے چینیاں، بے قراریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیرے رہتی ہیں۔ زبانی ذکر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سیرت کی تعمیر اور دل کی صفائی کا کام زبانی ذکر سے نہیں ہوتا۔ آپ کے مزاج کے مطابق اچھائی برائی نہیں ہے۔ اچھائی برائی کا معیار قرآن مجید اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
برائی اور بے حیائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اللہ کے ذکر کے علاوہ انسان کا بچاؤ ممکن نہیں۔ دنیا کے نتیجے بھی کردار کی وجہ سے آتے ہیں، اور آخرت کے نتیجے بھی تیرے کردار کے مطابق ہوں گے۔ جب ایمان کا دعویٰ کرو گے تو آزمایا بھی جائے گا، تاکہ روز محشر تمہیں بتایا جائے کہ یہاں تم نے دین چھوڑا تھا۔ جادوگروں سے اور شیطان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں اپنے آپ سے، اپنے کردار سے، اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ کچھ بھی نہ ہو تو بندہ کم از کم دن میں کثرت سے استغفار ضرور کرے۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اولاد کی تربیت پوری توجہ سے کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں، بچے نیک ہونے چاہیے، لیکن بچے تو ہماری ہی اتباع کرتے ہیں۔ جو ہر دھرمی سے گمراہی میں دھستا جائے گا وہ عہد کو توڑنے والا ہے، جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہوگی، اور زمانے کے حادثات اس کے سر پر منڈلاتے رہیں گے۔ سب سے بڑا رنج اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں قابو میں رکھ کہ ہم تیرے احسانات کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیے ہیں، اور ایسے عمل کریں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ جو ذات میں گم ہوا وہ صفات میں ظاہر ہوا۔ روح کا تقاضا شناخت ہے، اس لیے جو انسان خود کو پہچان لے گا اس کی روح زیادہ طاقتور ہوگی۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ بے شک تو قطرہ ہے، لیکن ایسا قطرہ بن جو اپنے اندر سمندر کو سنبھالے۔ امید، حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے لیے بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی کامیاب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جس سے ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور یہ کہ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنی محفل سے خارج نہیں کیا۔ بس آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو، چاہے جاہل کے طور پر ہی پیش کر دو، غریب کے طور پر ہی پیش کر دو، اپنے آپ کو گناہ گار کے طور پر ہی پیش کر دو، اپنے آپ کو اسی حالت میں پیش کر دو، بس اپنے آپ کو مکمل اس کے سپرد کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں ہے، علم نام ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر منزلوں کو طے کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اور کامل صفات کو جاننے کا۔ سو جانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی تو یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے بھی ایک نماز ادا کرنے میں اتنی دیر کر دو کہ اگلی نماز کا وقت ہو جائے۔
اندھوں سے دیکھ نہ پانے اور گونگوں سے بول نہ پانے کا دکھ سمجھ کے آؤ۔ دنیا میں نافرمانی اور گناہ نصب ہو گیا ہے اور پاک دامنی عجوبہ بن گئی ہے، اور اسلام اندرونی لباس کی طرح پہن لیا گیا ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی تمہیں ملنے آ رہا ہو تو اس کے لیے زیب و زینت کرو، کیونکہ آنے والا مسافر یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی حالت میں دیکھے۔ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں معرفت حاصل ہوگی، اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، تاکہ اپنے علم کو مضبوط کر لو اور جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس کو جان جاؤ۔ جاہلوں کی طرف رغبت نہ کرو اور اپنی خواہشات نفس کے تابع دار نہ بنو، کیونکہ ایسے کام کرنے والا شخص دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے۔ انسان کے علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، اور جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے پر خوشحال ہو جائے۔ حقیقی عالم وہ ہے جس کے نیک اعمال اور پاکیزہ اذکار اس کی حالت بیان کرتے ہیں، اور اس کے علم کی تصدیق اس کی زبان مناظرہ، جنگ اور جدال اور دعوے کی بجائے اس کا تقویٰ کرتا ہے۔ دنیا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ چند دنوں کا سامان ہے، جو سراب کی طرح ناپید اور بادل کی مانند پراگندہ ہو جائے گی۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ وہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ بد اخلاق مالدار حقیقت میں غریب ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ اس اہمیت کی کوئی اہمیت نہیں جو منتیں کر کے حاصل ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو دل مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ دل ظرف اور برتنوں کی طرح ہے، سب سے اچھا دل وہ ہے جس میں زیادہ گنجائش ہو۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہو جانا ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ قیمتی دولت عقل ہے، مضبوط ہتھیار صبر ہے، بہترین حفاظت ایمان ہے، بہترین طاقت ہنسی ہے، اور یہ سب آپ کو مفت ملتا ہے۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرو کہ ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں۔
کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ لوگوں اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ تم اپنے عمل پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہ تلاش کرو اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرو۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ یا خدا ہر مومن کو ایسی موت دے جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں مگر ہم اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے ہیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل ہستی نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہے اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ زیادہ اذانیں دینے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہو تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں ہی بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دی جاتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ بے شک خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے حق میں آدمی کی نیت نیک ہو، اسی طرح سے اسے یہ بھی پسند ہے کہ آدمی کی نیت اللہ کی اطاعت میں مضبوط اور خالص ہو۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام بھی زیادہ ملے گا۔ اگر دشمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کی جزا کا علم تمہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ برداشت کرنا بے وقوفوں کے منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، تم میں سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جسے خوف خدا ہو، حرام سے بچتا ہو اور آخرت کے لیے نیک کام انجام دیتا ہو۔ رزق 2 طرح کا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ دعائے کمیل کا سب سے پیارا جملہ، پروردگار تیرے سوا ہمارا کون ہے جس سے ہم اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ کام کرنے سے اپنے آپ کو مت تھکاؤ، بلکہ تفریح وغیرہ سے اپنے آپ میں تنوع پیدا کرو، لیکن وہ کام جس میں اسراف ہو یا معاشرے میں تمہاری اہمیت کم کرے اس سے پرہیز کرو۔ دنیا کی کسی چیز کی حد سے بڑھی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ لوگوں کے دل وحشی ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
دنیا کی مثال تمہارے سائے کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزیں انسان کو سید اور سردار بناتی ہیں: عفت یعنی پاک دامنی، ادب، سخاوت اور عقل۔ جو لوگوں سے بار بار کوئی چیز مانگتا ہے تو لوگ اسے جھڑک دیتے ہیں۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ پھر برا مانے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ علم مومن کا دوست، بردباری مومن کا وزیر، عقل مومن کی رہنما، عمل مومن کی قدر و قیمت، نرمی مومن کا بھائی اور صبر مومن کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رکھتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ریاکاری کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ آگاہ رہو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہے، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کی بیماری ہے۔ جب رغبت ختم ہو جائے تو موقع اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، چاہے وہ گھٹنے ٹیک کے سامنے ہی کیوں نہ آ جائے۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹی سی نہ پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جب تم اپنے بستر پر آرام کے لیے آؤ تو غور و فکر کرو کہ تم نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالا ہے اور اس دن تم نے کیا کمایا۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہو، جو کہ دراصل خدا کا سہارا ہے۔ رائے گاہ چلی گئی ساری عبادت میری، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا دل دکھایا ہے۔ جب آپ دل کی زبان میں بات کرتے ہیں تو پوری کائنات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر پیچیدہ سوال اپنے سلجھائے جانے کے وقت کا منتظر ہے۔ جب روح ہی چلی جائے تو دل کا کیا فائدہ؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، سینکڑوں کتابوں اور اوراق کو آگ میں پھینک دو اور دل کا رخ صرف اپنے دلدار کی طرف کر دو۔ جس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے مر گیا ہو، یعنی دل میں کسی چیز کی خواہش نہ ہو، وہ فقط اللہ کو چاہتا ہے، اس کے قرب کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس کا مشتاق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کی تمام خواہشات شوق الہی کی شدت سے اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ بظاہر ہمارا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزوں کو جائز کیا جا سکتا ہے۔ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو بھی۔ مومنوں پر جہاد اسی لیے فرض ہوا ہے تاکہ وہ پاگل کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے شخص پر بیت رہی ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر نفرت نہ دلاؤ۔ قرآن مجید پڑھنے، موت کو یاد کرنے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ تیرے روبرو کوئی دروازہ بند نہ رہے تو بس تقوی اختیار کر، بلا شبہ تقوی ہر دروازے کی کنجی ہے۔ اے فقیر، تو امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے وہ امیری تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزت کرو اور عزت کرواؤ، احسان کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں نہ کرو۔ جو نماز کی تیاری اس کے وقت سے پہلے نہیں کرتا، وہ نماز کا احترام نہیں کرتا۔ روحوں کے پردہ پوش گناہوں سے بے خبر، جسموں کی نیکیاں ہی گناتا رہا ہوں میں۔